اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین تدعون من دون اللہ، جن جن کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں۔ مولا ان کی جھولیاں ان کے مقصدوں مرادوں سے بھر دیجیے۔ بخش عالم آپ کا دربار ہے غریب نواز، عطائے حق ہو عطائے رسول ہو خواجہ، تمہیں ہو مالک و مختار یا غریب نواز۔ اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا۔ مولا غیب سے مدد کرو۔ جن جن کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے، لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ اعراف کی آخری رکوع کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن جن سے یہ لوگ مانگ رہے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لا يستطيعون نصرکم، وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا کہ ارے ان کی کیا مدد کریں گے، ولا انفسهم ينصرون، یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر کسی مشکل میں پڑ جائیں تو یہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے، یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکلوا دیا، آدم علیہ السلام اپنی مدد خود نہیں کر سکے۔ حابیل کو شہید کروا دیا، وہ اپنی مدد نہیں کر سکے۔ لوط علیہ السلام کو پتھروں کی برسات سے اللہ نے بچایا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے رکھا اور بچایا، وہ اپنی مدد نہیں کر سکے۔ زکریا علیہ السلام کو ہم نے شہید کروا دیا، وہ اپنی مدد نہیں کر سکے۔ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا، وہ اپنی مدد نہیں کر سکے۔ اسی طرح سے کملی والے آقا مدنی مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار میں 3 دن چھپا کر ہم نے بچایا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ ابو بکر کو ہم نے بچایا، عثمان کو عمر کو ہم نے شہید کروا دیا، عثمان کو ہم نے شہید کروا دیا، علی کو ہم نے شہید کروا دیا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے اور نہ اپنی شہادت کو بچا سکے۔ امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں بال بچوں کے ساتھ ہم نے شہید کروا دیا، نہ خود کو بچا سکے نہ بال بچوں کو بچا سکے۔ والذین تدعون من دون اللہ لا يستطيعون نصرکم، جن جن کو تم پکار رہے ہو اور جن جن سے مدد مانگ رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ جب پیغمبر مدد نہیں کر سکے، بات بہت سخت ہے مگر گھونٹ ہے، پی لو اس گھونٹ کو، فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ کڑوا گھونٹ ہے یہ جو میں دے رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ بیٹا ڈوب رہا ہے، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں آجا آجا اے بیٹے میرے ساتھ آجا، میری کشتی میں آجا، یا بنی ارکب معنا، میرے ساتھ بیٹھ جا، میری کشتی میں آجا۔ لیکن بیٹا کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا ہم تو کسی پہاڑی چوٹی پہ چلے جائیں گے اور وہاں جا کے بچ جائیں گے، پانی ہم کو نہیں ڈبا سکے گا۔ 43 44 45 46 4 آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں سورہ ہود کی، جس میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ڈوبنے کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس سے ایک سبق حاصل کرو کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور دعا مانگی نوح علیہ السلام نے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا قال نوح رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لال ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے اللہ اس کو بچا لیجئے۔
اللہ اس کو بچا لیجئے۔ قال نوح ربی ان بنی من اہلی وان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور تمام دنیا کا مالک ہے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ یہ 44 نمبر کی آیت تھی۔ 45 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا گھر والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا راستہ الگ ہے، تیرا راستہ الگ ہے۔ انہو عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیرا نقط جگر نہیں، یہ تیرا نور نظر نہیں، بلکہ یہ تو الگ راستے کا ہے، تیرا راستہ الگ، اس کا راستہ الگ۔ آگے فرمایا، اس کو غور سے سنو مسلمانوں، کیا بولتے ہو کہ اولیاء اللہ اگر چاہیں تو ساتوں آسمان کو زمین پہ گرا سکتے، اولیاء اللہ چاہیں تو ملک الموت سے روح کا تھیلا چھین سکتے، اولیاء اللہ یہ چاہیں وہ چاہیں۔ دیکھو ایک بڑا پیغمبر، کیسا پیغمبر، نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، جن کی ایک بد دعا سے اللہ نے پوری دنیا کو غرق کر دیا، پوری دنیا کو غرق کر دیا۔ اور اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ کام اس لیے ہوا، یہ دنیا کا غرق کرنا اس لیے ہے کہ ہمارے ایک بندے کا انکار کیا گیا، ایک بندے کا انکار کیا گیا، اس لیے ہم نے یہ عذاب نازل کیا۔ وہ پیغمبر دعا کر رہا ہے، وہ پیغمبر دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل الگ ہے، تیرا عمل الگ ہے، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو ایسا سوال مجھ سے کیوں کرتا ہے، تو ایسی بات مجھ سے کیوں پوچھتا ہے جس کا تجھے علم نہیں، جس کا تجھے خبر نہیں، جس کے بارے میں تجھے معلوم نہیں۔ اے نوح ایسی دعا کیوں مانگتا ہے؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح مجھ سے ایسی بات نہ کر، مجھ سے ایسا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے سمجھاتا ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار آئندہ ایسی دعا نہ مانگنا، اور اگر مانگی تو کیا ہوگا؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کر تجھے جاہلوں میں شامل کر دوں گا۔ یہ ہے خدا، یہ ہے خدا، اس کو کہتے ہیں خدا، یہ ہے رب، یہ ہے مالک۔ تم نے پہچانا نہیں اپنے خدا کو، کہاں کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، کس کے کہنے پر چل رہے ہو، کہاں کہاں جا کر سر مار رہے ہو۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ خبردار اگر ایسی دعا مانگی، آئندہ سے اگر ہاتھ اٹھایا، آئندہ سے اگر ایسی بات کی تو اے نوح کیا ہوگا؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کر تجھ کو جاہلوں میں شامل کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے اللہ کی بڑائی، یہ ہے اللہ کی کبریائی، یہ ہے اس کی خدائی، یہ ہے اس کی وحدت، اور یہ ہے اس کی توحید۔ نوح علیہ السلام کانپ گئے، تھرتھرا گئے، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے خبر نہیں تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، اب ایسا سوال نہیں کروں گا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا جس کا مجھے علم نہ ہو۔ انی اعوذ بک، اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تو ہمیں بخش دے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، تب تو ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے، تب تو ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام، اتنے جلیل القدر
قدر پیغمبر، اللہ نے ان کو 950 برس تک زمین پر تبلیغ کے لیے رکھا اور ان سے تبلیغ کروائی۔ 950 سال تک انہوں نے اللہ کے لیے مار کھائی، اللہ کے لیے انہوں نے ظلم ستم سہا۔ اتنے عظیم الشان جلیل القدر پیغمبر کا یہ حال ہے کہ ایک بیٹا کو بچانے میں ان کو اپنی نبوت بچانے کے لالے پڑ گئے۔ کیوں نہیں سوچتے ہو بے عقلو؟ قرآن پڑھتے ہو؟ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا؟ قرآن سے پڑھو، خدا کو پہچانو، رسول کو پہچانو، اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو جو ہے معلوم کرو، اس کے بعد بزرگوں کا نام لو، اس کے بعد اولیاء اللہ کا نام لو۔ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں، آؤ ان پیغمبروں کے حالات سے معلوم کرو۔ قرآن کریم کے 12ویں سپارے کی یہ سورہ ہود کی 43، 44، 45، 46 ان آیتوں کو جا کے اس کا ترجمہ پڑھو، معلوم کرو کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔